اسی آیت کی تفسیر میں ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریا ہے اس کے کنارے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بڑا سا بچھو جا رہا ہے۔ ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پر جا رہا ہوگا۔ تو آج میں ذرا اس کا تعاقب کر کے دیکھوں، پیچھا کر کے دیکھوں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ دل میں خیال آیا، پھر اس بچھو کے پیچھے، پھر وہ اللہ والے اس بچھو کے پیچھے چل پڑے۔ آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ اللہ والے بھی چل رہے ہیں، وہ بچھو بھی چل رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ والے بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا کنارے سے لگ گیا۔ اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے کشتی بھیج دی ہے۔ اس کے بعد کچھوے نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا میں چل پڑا۔ وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا۔ اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ میں نے بھی کشتی لگا دی اور میں بھی کنارے پر اتر گیا۔ اب پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کہاں منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ تہیہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا کہ کہاں جا رہا ہے۔ آگے گئے تو وہاں ایک آدمی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید بچھو اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ میں بھی پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں اس سوئے ہوئے آدمی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا پھن اٹھا کر اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا ہے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے۔ اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس زور سے کاٹا، ڈسا کہ سانپ تیور کھا کر نیچے گر گیا اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سونے والے شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قریب میں بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا، یہ تمہارا محسن ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے بہت دور سے بھیجا ہے۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا اور تم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بچھو کہاں سے تمہارے لیے بھیجا ہے، جس نے اس کائنات کا خاتمہ کیا، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہیں ڈسنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں، تو یہ ہے رب العالمین۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ پھر ہوگی۔